السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ ان سے نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو ان کا سامنے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی، یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اب ہمیں نماز پڑھنی آتی نہیں ہے تو اب ہم نماز پڑھنا سیکھیں گے بھی نہیں اور ہمیں نماز پڑھنی بھی نہیں ہے۔ یعنی ان کا سامنے سے یہ عذر ہے کہ جس کو نماز پڑھنی آتی نہیں وہ نماز پڑھے گا بھی نہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے، جانیں گے کہ جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے تو وہ نماز کیسے پڑھے گا۔ یاد رکھیے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ فرض نماز ادا کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز کے لیے آپ کو امام کی اقتداء میں کھڑے ہونا ہوتا ہے، وہاں آپ کو سورت وغیرہ نہیں پڑھنی ہوتی ہے کیونکہ اس میں تسبیحات ہوتی ہیں اور قاعدے وغیرہ میں تشہد اور دعائے معثورہ وغیرہ اور درود ابراہیمی پڑھنا رہتا ہے۔ تو جب تک آپ کو یہ نماز کے اذکار یعنی دعائے معثورہ وغیرہ تشہد وغیرہ یاد نہیں ہے، اس وقت تک آپ کیا ہے سیکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ اور امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہیں گے۔ یعنی کہ نماز کو سیکھنا بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ آپ نماز پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ہو گئی فرض نماز کی بات۔ اگر آپ کو نہیں آتی ہے تو ساتھ میں آپ سیکھتے رہیں، پھر امام کی اقتداء میں فرض نماز ادا کرتے رہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ سنت یا نفل ہیں، کیونکہ اس میں تو اقتداء ہوتی نہیں تو کیا کریں گے۔ اس کے لیے مفتی نظام الدین جو اشرفیہ مبارک پور کے پرنسپل ہیں، زبردست عالم دین ہے، انہوں نے اس کے بارے میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جو نفل یا سنت نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی جو ایسا شخص جس کو نماز پڑھنا آتا ہے، کوئی عالم دین ہے، سنی صحیح القداء عالم دین ہے، یا کوئی ایسا جو جسے مکمل نماز صحیح طریقے سے آتی ہے، تو اس کی اقتداء میں سنت و نوافل پڑھیں گے۔ یعنی اسے آپ کہہ دیں گے کہ میں آپ کے پیچھے سنت اور یہ نوافل پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی اقتداء میں، تو اس طریقے سے آپ کو سنت و نوافل ان کے پیچھے ادا کرنی ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس کے لیے آپ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھیں نا، اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ساتھ میں نماز سیکھیں بھی اور نماز پڑھتے رہیں، نماز کو سیکھتے رہیں اور نماز پڑھیں۔ پھر اگر جو آپ نے سنتیں کسی کی اقتداء میں پڑھی ہیں، پھر جب آپ کی نماز درست ہو جائے گی، بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے باقاعدگی کے ساتھ کسی مدرسے میں نماز وغیرہ کی تعلیم نہیں سیکھی ہوتی، مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں تو دھیرے دھیرے ان کو وہ مکمل نماز یاد ہو جاتی ہے اور اکثر و بیشتر ان کو مسائل بھی نماز کے مسائل بھی انہیں یاد ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ جس کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے وہ کسی کی اقتداء میں پڑھے، پھر سنت و نوافل جو آپ نے کسی کی اقتداء میں پڑھے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ قضا کر لیں۔ ٹھیک ہے، قضا میں یہ ہے کہ جب آپ قضا کریں گے تو اس میں آپ کا کافی وقت وہ بچ جائے گا، کیونکہ قضا نماز میں کیا ہے بہت ساری تخفیف رکھی گئی ہے۔ تو قضا نماز کے متعلق اگر آپ کو مسائل جاننے ہیں تو اس پر بھی ہم نے اپنی چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام مسئلے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔